ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا اس میں بلاغت کے عناصر پڑھے تھے. فعناصر البلاغت اذن لفظ و معنی کہ بلاغت کے جو عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں جس پر بلاغت مشتمل ہے، نکالی جاتی ہے. جب پیچھے کوئی بحث ہو رہی ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خلاصہ نچوڑ بیان کیا جاتا ہے اس پیچھے والی عبارت کا. نتیجہ ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے ایزان کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ تب یعنی پچھلے والی بات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بلاغت کے عناصر لفظ ومعنی. بلاغت کے عناصر لفظ ہے، معنی ہے، و تعلیف للالفاظ یمنحها قوتا و تاثیرا و ایسی ترتیب جو الفاظ میں قوت، تاثیر اور حسن پیدا کر دے. بلاغت کے عناصر یہ ہے لفظ، معنی اور الفاظ کو مرکب کرنا، جوڑنا. ثم تعلیمی علی جو بلاغت کے اندر ہوتی ہے ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلمات کو چوز کرنا اور کلمات کو اختیار کرنے میں، چوز کرنے میں، اور جو کلام آپ نے کرنا ہے اس کا اسلوب اختیار کرنے میں باریک بینی سے کام لینا. ثم دقت پھر باریک بینی ہے. یعنی ایک تو جو ہے نا وہ تین عنصر جو ہے نا وہ عنصر عناصر ہے اس کے کہ یہ ہے لفظ، معنی اور تالیف الفاظ. چوتھا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے باریک بینی کا خیال رکھنا، باریک بینی کا اختیار کرنا الفاظ کے چناؤ میں، اور جو ہے نا وہ کلام اللہ حسب مواطن الکلام و مواقعہ و موضوعاتی ہے. اور جو ہے نا وہ کلام کو اختیار کرنا کہاں کیسے؟ موقع کلام کی جگہوں کے مطابق، مواقع کے مطابق اور موضوع کے مطابق. ایک تو آپ کے الفاظ بہترین ہونے چاہیے، بلیغ ہونے چاہیے، فصیح ہونے چاہیے. دوسرا ان کی ترتیب بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز ہے یہ کہ وہ کلام موقع محل کے مطابق ہو، موقع محل کے بھی مطابق ہو، موضوع سے ریلیٹڈ ہو، اور جس سے آپ کلام کر رہے ہیں آپ کا مخاطب اس کے مطابق بھی ہو. وہ حال سامعین اور سامعین کے حال کے مطابق ہو. والنزعات النفسیۃ التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم، دل کی مالک ہو جاتی ہے، ان پر غالب آ جاتی ہے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیتی ہے. کو اختیار کرنے میں، کلمات کو چننے میں، موقع محل کے مطابق کلام کو لانا. کہتے یہ کیا، اس سے کیا فائدہ جو جذبہ ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھڑکاتی ہے، اور جب دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بلوں پر غالب آ جاتی ہے. اور ربا کلمت میں ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. ثم کانت نابیۃ مستقرہۃ فی غیرہا، اور دوسری جگہ پر اس جگہ کے علاوہ کہیں اور استعمال کریں تو وہ جو ہے نا وہ غیر مطابق ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں. وقدیماً آگے کی مثال بیان کریں، یعنی کہتے ہیں کہ ایک کلمہ بذات خود جو ہے نا وہ بعض کا تو وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ کلمہ کسی اور تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، کبھی کلمہ بن جاتا ہے. اب جو خوشی کے اظہار کے لیے جو کلمات مرتب کیے گئے ہیں، اگر ان کو آپ افسردگی کی مقام پر استعمال کریں گے، اور افسردگی اور افسوس کی جگہ پہ کلمات جو استعمال ہوتے ہیں ان کو آپ خوشی کی جگہ پہ استعمال کریں گے تو یہ کلام آپ کا جو ہوگا وہ جو ہے نا وہ غیر بلیغ ہو جائے گا، بلاغت سے نکل جائے گا. ایک مثال دیتے ہیں، وقدیماً اور پرانے زمانے میں کاری حل ادباؤ، جو ادبا تھے، ادیب لوگ تھے، وہ ناپسند کرتے تھے کلمات ایدن، ایدن کلمہ کو، وعدوها من الفاظ العلماء، وہ اس کو عام علماء کے الفاظ میں شمار کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے ادیب لوگ جو ہوتے ہیں، ادب پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ادب استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایدن کو استعمال نہیں کرتے. یہ تو عام جو عام بندہ ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے.
فلم تجری بها اقلامهم فی شعر و نثر، فی شعر او نثر، اور جو ہے نا وہ اسی وجہ سے اس کلمے کے بارے میں ان کے قلم نہیں جاری ہوئے کسی شعر یا نثر میں، یعنی انہوں نے اس کلمے کو نہ کسی شعر کے اندر استعمال کیا نہ ہی نثر میں استعمال کیا۔ حتیٰ ظاہر بینہم من قال، حتیٰ کہ ان کے درمیان وہ شاعر ظاہر ہو گیا جس نے یہ قول کہا۔ اصل میں اب یہ لمبا سا شعر ہے، اس میں ہمارا جو محلِ استشہاد ہے نا، وہی ایدن بالجوا تعرفنی، آخری جو شعر ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ غیر اننی، کہ سوائے یہ کہ انی میں بالجوا، میں اس کو جانتا ہوں، عارف ہوا اس کو جانتا ہوں شدت غم کی وجہ سے، وہی ایدن بالجوا تعرفنی، اور وہ کبوتری مجھے جانتی ہے شدت غم کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایدن کا لفظ اس شاعر نے استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فودیا ایدن فی مکان لا یطلب سواہا ولا یتقبل غیرہا، کہتے ہیں کہ غیرہا، ایدن کا لفظ ایسی جگہ پر استعمال کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور لفظ یہاں پر نہیں مطلوب تھا، ولا یتقبل غیرہا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور لفظ یہاں پر استعمال کر بھی لیتے تو مقبول نہیں ہونا تھا۔ وکان لہا من روعتی والحسنۃ فی نفس الادیب، اور کہتے ہیں کہ کتنی ہی عمدگی اور حسن ہے ادیب کے دل میں، ما یعجزها البیان، یہاں پر دیکھیں مثال انہوں نے دی ہے بلاغت جو ہے نا وہ کلمے کے غیر بلیغ ہونے کی، کلام کے غیر بلیغ ہونے کی، ایدن کا کہتے ہیں کہ لفظ ایدن ہے۔ اب یہ ادیب اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کا استعمال ایسی جگہ پر کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں لگنا تھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی لفظ یہاں پر استعمال کرتے تو وہ سوٹ نہیں ہونا تھا کلام کے لیے، لیکن اس کا استعمال، صحیح استعمال نے اس کلمے کو کیا بنا دیا، بلیغ۔ اس سے آپ کو اس کی موقع محل کے مطابق لانا یہ بلیغ ہونے کے لیے کلام کے کتنا ضروری ہے۔ ورنہ کہتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، بہترین خوبصورت ہوتے ہیں، حتیٰ اذا جاء فی غیر مکان، جگہ کے علاوہ میں استعمال نہ ہو، یعنی اگر بہت سارے خوبصورت کلام ہوتے ہیں لیکن وہ اس وقت ان کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جب وہ جو ہے نا وہ غیر محل میں استعمال ہوں۔ وساقط فی غیر مسقط، اور ایسی جگہ پر گریں جاؤ ان کے گرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خارج عن الحد البلاغت، تو پھر وہ کلام کیا ہو جاتے ہیں، بلاغت کے حد سے خارج ہو جاتے ہیں، اور تنقید کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تینوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ ومن الامثلۃ ذلک قول المتنبی لکافور الاخشبی فی اول قصیدت، اور کہتے ہیں کہ کلام غیر بلیغ کی مثالوں میں سے ہی متنبی کا یہ قول، یہ مثال ہے۔ متنبی کا کون سا قول، جو اس نے کافور اخشبی ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں اس نے اپنے قصیدے کے شروع میں کہا تھا، جس کو اس نے پڑھا تھا کافور اخشبی کی مدح میں، کفا بک دان ان نر الموت شافیا وحسب المنایا ان یکن امانیہ، کہتے ہیں کہ تیرے لیے کافی ہے۔ متنبی اس بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیرے لیے تیری بیماری کافی ہے، کہ ان نر الموت شافیہ، کہ ہم موت کو تیرے لیے شفا سمجھ رہے ہیں، تیری لیے تیری بیماری کو اتنا ہی وہ ہم تیری موت کو تیری لیے شفا سمجھ رہے ہیں۔ حسب المنایا یقین امانیہ، اور موت کے لیے کافی ہے کہ وہ کیا ہے، آرزو بن جائے، جب موت کی تمنا ہو اور موت آ جائے تو پھر وہ ایک آرزو ہی ہوتی ہے۔ تو یہ شعر تھا، اور مقام مدح میں وہ بیماری اور موت کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی موت کا تذکرہ، بیماری کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اب فی نفس ہی یہ شعر ہے، اس کے تمام الفاظ فصیح بلیغ ہیں،
لیکن یہ مقام حال میں استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، غیر بلی ہو گیا۔ وقول فی مدحی، اور اس کا قول اسی کافور صدیق کی مدح میں، مما قال بی لما رأیتک بدعۃ لقد كنت ارجو ان اراک فاطرب، کہتے ہیں کہ میرا خوش ہونا، میرا جھوم اٹھنا، لما رأیتک، جب میں نے تجھے دیکھا، بدعۃ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ماں نافیہ ہے، تو کون تو ارجو ان اراک فاقرب، میں تو امید کر رہا تھا کہ میں تجھے دیکھوں گا تو میں جھومنے لگوں گا، بدکنے لگ جاؤں گا۔ وقال الواحدی، اب واحدی کہتا ہے کہ حاضر البیت یشبیہ الاستہزاء، اب یہ کیا ہے، شعر ہے مدح میں، اس کی تعریف میں، قصیدہ جو ہوتا ہے نا وہ بادشاہ کی تعریف میں لکھا جاتا ہے، اس کے قصیدے کا شعر ہے، اور اس کا مقصود تھا بادشاہ کی مدح۔ واحدی کہتا ہے کہ یہ جو شعر ہے نا یہ مدح نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، یہ تو مذاق کے مشابہ ہے۔ مذاق کے مذاق جیسے نہ یقول گویا کہ وہ کہتا ہے کہ یعنی وضاحت کر رہا ہے وحدی کے طرف کہ میں تجھے دیکھ کر ایسے خوشی سے بھڑکوں گا جس طرح کہ ایک انسان کسی مضحک خیز چیز جو ہوتی ہے، یعنی جو عجیب چیز ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر بندے کا جو ہے وہ تجسس بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کا عجوبہ کہنے ہیں آپ، جس طرح دنیا کے عجائبات کو دیکھ کر انسان جو ہے نا وہ جھومنے لگتا ہے اور لدکنے لگتا ہے خوشی سے، تو گویا کہ اس نے بھی اس کو ایک عجوبہ ہی قرار دیا ہے بادشاہ کو۔ وقال ابن جنی کہتے ہیں کہ لما قرأت علی ابی طیب هذا البیت، کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو طیب یہی متنبی کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے متنبی کو اس کا یہ شعر بیان کیا، قلت له، میں نے اسے کہا کہ ما زدت، تو نے زیادہ نہیں کیا، اضافہ نہیں کیا، اعلیٰ اس بات پر کہ ان جعلت الرجل قردا، کہ تو نے ایک انسان کو بندر بنا دیا۔ بندر کو جو ہے نا وہ تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے، انسان دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر بدکتا ہے، اس کو دیکھ کر ایک ایکسائٹمنٹ سی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ تعظیم والی بھی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ شاعر کو، وہ بادشاہ کو اس طرح ہی قرار دے رہا ہے کہ جس طرح ایک عجیب چیز کو دیکھ کر بندے کو حیرت ہوتی ہے، تو مجھے بھی دیکھ کر تجھے ایسی ہی حیرت ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا کہ تم نے تو اس میں ایک انسان کو بندر قرار دے دیا ہے، تو جو متنبی ہے یہ جو ہنسنا ہے نا، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ واقعی اس نے یہاں پر تعریف نہیں بیان سے زال آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ کلام موقع محل میں استعمال نہیں ہوا، اور موقع محل میں استعمال ہونے نہ ہونے کی وجہ سے قدم اعلی کافور۔ اب ایک اور بات، اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کلام مقام مدح نہیں میں نہیں استعمال ہوا۔ کہتے ہیں کہ متنبی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سینہ ہے نا وہ حسد سے ابل رہا تھا، کافور کے حسد سے ابل رہا تھا، وعلی الایامی، اور ان ایام پر اللہ کی الجات الی مدح، ان ایام پر حسد سے ابل رہا تھا جن جن ایام نے اسے اس کی مدح پر مجبور کیا۔ اب بادشاہ وقت سامنے ہو اور بندہ شاعر ہو تو اس کو کہا جائے کہ تم بادشاہ کا قصیدہ بیان کرو، یہ مجبوراً اسے قصیدہ بیان کرنا پڑے، تو بھی اس کی زبان پر ایسے الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے کہ جو اس کی دل کی کیفیت کے ترجمان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ سے حسد کرتا تھا، اور مدح لکھتے لکھتے جو ہے نا اس سے استہزاء اور جو ہے نا بادشاہ کی حد تک وہ سرزد ہو گئی، تو اب کلام غیر محل میں استعمال ہونے کی وجہ سے بلاغت سے نکل گیا۔ اتفقانت تفر من لسانہ کلمات، کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے پھسلتے تھے، نکلتے تھے ایسے کلمات لا یستطیع احتباسها، جن کو وہ روک نہیں سکتا تھا، نہ چاہتے ہوئے اس کے دل سے اس دل میں جو بادشاہ کا جو حسد تھا وہ اس کو ایسے الفاظ ترتیب دینے پر مجبور کر دیتا تھا جو کہ بادشاہ کی بے عزتی پر دلالت کرتے تھے۔ وقدیما، اور کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ذل الشعراء لمانا اور کلمات لفظ میں، شعراء کسی معنی میں یا کسی کلمے میں
پھسل جاتے تھے، اور وہ کلمہ کیا ہوتا تھا، ایسا کلمہ ہو جاتا تھا، ایسا کلمہ ہوتا تھا، ایسا معنی ہوتا تھا کہ جو سننے والے کو نفرت دلا رہا ہوتا تھا. تو وہ جو کلمہ ہوتا ہے نا، اس کلمے کی وجہ سے ان کا کلام جو ہے نا وہ حد بلاغت سے نکل جاتا تھا. یعنی قدیم یہ موقع مال کے مطابق ہوتا تھا اور لوگ اسے پسند کرتے تھے. تو اور اگر اس کے الفاظ وغیرہ فصیح ہوتے تھے تو یہ سمجھے کہ یہ کلام بلی ہے. اور اگر لوگوں اس سے نفرت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلام اس موقع محل میں استعمال نہیں ہوا، لوگ اسے اس کو عجیب شمار کرتے ہیں، تو وہ جو چند اشعار ہوتے ہیں، یہ چند کلمات ہوتے ہیں، وہ اس پورے کلام کو حشام ابن عبد الملک ایوان شادہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو النجم شام بن عبد الملک یہ بادشاہ تھا، اموی بادشاہ. کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ آیا وان شادہ اور اس کو یہ شعر سنایا کہ صفراء قد قادت ولما تفعلی کانها فی الافق عین الاحول. کہ یہ صفراء کے نیچے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ پیلا سورج، سورج پیلا سورج، کہتے پیلا سورج، سورج اتنا پیلا ہو چکا ہے، پیلا ہو چکا ہے ولما تفعل، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا. یعنی سورج پیلا ہو چکا ہے لیکن معلوم نہیں ہو رہا کنا فلوفی کی آئل احول، گویا کہ وہ احول بولتے ہیں بھینگے کو، گویا کہ وہ بھینگے کی آنکھ ہے اس میں آسمانوں میں. اب یہ اس کا ترجمہ ہے. کہتے ہیں کہ کان حشام احول فامر بحسبہ، جو حشام تھا نا، حشام بن عبد الملک، یہ بہنگا تھا تو اس نے اس کو جو ابو النجم شاعر ہے اس کو قید کرنے کا حکم دیا. اب یہ بندہ جو ابو النجم ہے یہ حشام بن عبد الملک کی بیان کر رہا تھا تعریف، لیکن اب اس نے ایک ایسا شعر بیان کر دیا جو جس کے الفاظ فصیح ہیں بذات خود، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مقام مدح میں تھا، لیکن اس نے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا جس نے کر دیا بادشاہ کو دلا دیا غصہ. وہ تو جو ہے نا وہ اس کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے رہا تھا اور اس نے لفظ احول کا استعمال کر دیا. اب حشام بادشاہ خود جو ہے نا وہ مہنگا تھا تو اس کو لگا کہ گویا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کو لگا یہ کلام جو ہے نا یہ میری مدح کے مطابق نہیں ہے، یہ میرا استہزاء. تو اس نے اس کو کیا کر دیا، قید کر دیا. ومدح جریر عبد الملک بن مروان بقصیدتی مطلعیہ، اور جریر یہ اموی جو دور خلافت ہے، اور اس کے تین جو مشہور شاعر ہوئے ہیں جریر، فرزدق اور اختل، ان میں یہ جریر بہت بڑا شاعر تھا. یہ تین نام تھے بڑے مشہور تھے عرب کے اندر. تو ان میں یہ بہت بڑا شاعر ہے. کہتے ہیں اس نے عبد الملک بن مروان کے کی مدح میں ایک قصیدہ جو ہے نا وہ پڑھا جس کا مطلب تھا کہ اتصح افواد کا غیر ساحل، کہ کیا تو چیختا ہے یا تیرا دل چیخنے والا نہیں. تو فستن کرا عبد الملک حاضل ابتدا، جو عبد الملک بادشاہ تھا اس نے اس مطلع کو ہی ناپسند کیا. فقال، تو اس نے اس کو کہا، یعنی شاعر کو کہا اس نے کہ بل فؤاد کا انت، بلکہ تیرا دل جو ہے نا وہ چیخنے والا نہیں ہے. تو مراد یہ تھی کہ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کلام مدح میں ہوتا ہوا جو ہے نا وہ استہزاء معلوم ہو رہا تھا اور موقع محل میں نہیں استعمال ہو رہا تھا، جس وجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ یہ کلام جو ہے نا وہ بلیغ نہیں ہے. یعنی مقام مدح تھا لیکن اس نے ایسا لفظ استعمال کر لیا جس نے لوگوں کو نفرت دلائی، مخاطب کو نفرت دلائی، اور اس کے دل میں جو ہے نا وہ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کر دیا. جب اس کے دل میں ناپسندیدگی آئی تو اس نے کہا کہ یہ کلام موقع محل کے مطابق نہیں، لہذا یہ کلام کیا ہو گیا، بلاغت سے نکل گیا. منع علماء الادب المختری ان يبدا قصیدۃ ينشد امام ممدوحیها. چلے یہاں سے کل پڑھ لیں، یہ کافی ہے.